بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ کی نعمتوں کے اندر غور و فکر رکھتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے اندر غور کرتے ہیں کہ میرے رب نے آسمان کو بنایا ہے اور اس آسمان کو اللہ پاک نے جو تھاما ہے بغیر کسی ستون اور دیوار کے اس کو قائم رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ آسمان کے اوپر نظر گئی اور توجہ ہٹا لی پھر اپنے کاموں میں مصروف۔ فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں کہ میرے رب نے اس آسمان کو کیسے بنایا، اس کو ہمارے لیے چھت بنایا، سائبان بنایا۔ اور پھر فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو مزین کیا چاند اور سورج سے، سورج کو بنایا روشنی والا، ضیاء۔ ضیاء کہتے ہیں اس روشنی کو کہ جس کے اندر حرارت بھی ہو، اور پھر نور بھی کہتے ہیں اس روشنی کو، لیکن ایسی روشنی جس کے اندر ٹھنڈک بھی ہو۔ اب سورج کی روشنی کے اندر تپش بھی ہے، اس کو ضیاء کہتے ہیں۔ ضیاء سورج کی روشنی کو کہا جاتا ہے، اور نور جو ہے وہ قمر یعنی چاند کی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو چاند اور سورج سے مزین کیا۔ اب سورج کی روشنی پھیلتی ہے اور اس کے اندر حرارت بھی ہوتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے اس کی حرارت بڑھتی ہے تو سردی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پورے عالم کو اللہ تبارک و تعالی اس سورج کی وجہ سے روشنی پہنچاتے ہیں، اور رات کے اندر یہ چاند جگمگاتا ہے اور چاند کی روشنی میں ٹھنڈک کی کیفیت ہوتی ہے۔ محققین فرماتے ہیں چاند اور سورج کی جو روشنی ہے اس کے الگ الگ فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے، اس کی کرنیں پھیلتی ہیں عالم میں، جو پھل ہیں، کھیتیاں ہیں، سبزیاں ہیں، اس کے پکنے کے اندر جو ہے اس سورج کی روشنی کا عمل دخل ہے، اور یہ اللہ پاک نے بنایا۔ اگر سورج نہ نکلے تو چیزیں نہ پکیں، نہ کھیتیاں پکیں، نہ پھل پکیں، نہ اسی طرح سبزیاں پکیں۔ ان کے پکنے کے اندر عمل دخل اللہ پاک نے سورج کی روشنی کو رکھا، اور پھر فرمایا کہ چاند کی روشنی ہے، چاند کی کرنیں ہیں، اور جب یہ چاند اپنی روشنی بکھیرتا اور اس کے اندر دیگر فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اس پھلوں کے اندر، سبزیوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ زمین کے اندر دیکھیے، آپ غور و فکر کیجیے کہ کسان صرف زمین کے اندر دانہ پھینکتا ہے، مختلف قسم کے دانے ہوتے ہیں اناج کے اور اسی طرح سبزیوں کے۔ جب وہ سبزی اگتی ہے اس کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں، مختلف ذائقے نظر آتے ہیں، تو فرمایا کہ ان سبزیوں کو اگانے والا اور ان سبزیوں کے اندر مختلف رنگوں کو بھرنے والا اور اسی طرح مختلف رنگوں کے ساتھ ساتھ مختلف ذائقے اس کے اندر پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب الجلال کی ذات۔ تو فرمایا کہ عقل مند لوگ ہیں جو اللہ رب الجلال کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، جو آسمان کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں اور آسمان کے اوپر سجے ہوئے چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ رب الجلال نے ان کے نظام کے متعلق ارشاد فرمایا یدبر الامر، ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا، سارے نظام کو اکیلا چلانے والا وہ اللہ رب الجلال کی ذات ہے۔ یدبر الامر،
ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ چاند اور سورج اور ستاروں کے منازل بنانے والا بھی اللہ ہے۔ وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کہ چاند جو ہے وہ اپنے مدار میں ہے، سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں ہے، اور سیارے اور ستارے وہ اپنے اپنے مدار میں۔ اور اللہ پاک نے اس کی عجیب تصویر کھینچی ہے، اور سورہ یاسین کے اندر جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اس کے اندر بیان فرمایا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ چاند جو ہے وہ سورج کے مدار میں نہیں جا سکتا، سورج چاند کے مدار میں نہیں جا سکتا، اور دن رات پر سبقت نہیں حاصل کر سکتی، رات دن پر سبقت نہیں حاصل کر سکتی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک آسمان کے اندر وہ تیر رہے اپنے اپنے مدار پر۔ کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ چاند سورج سے ٹکرا کے، سنا؟ یہ اللہ کا نظام۔ دنیا والے بھی اپنا نظام بناتے ہیں، ٹریفک کے نظام ہے، روزانہ سننے کو آتا ہے کہ آج جو ہے فلاں گاڑی کے اندر جو ہے اس سے ٹکرا کے اتنے مسافر جاں بحق ہو گئے، فلاں گاڑی جو ہے وہ اپنے روڈ سے جو ہے وہ نیچے اتر گئی، جس کی وجہ سے گاڑی کو نقصان پہنچا، اتنے سوار تھے انہوں نے دم توڑ دیا۔ یہ دنیا والوں کے نظام بھی ہیں جس میں تصادم ہوتا رہتا ہے، حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب الجلال نے جو نظام بنایا ہے کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ چاند سورج سے ٹکرا گئے، فلاں ستارہ فلاں ستارے سے ٹکرا گئے۔ اور اگر بالفرض اللہ رب الجلال کا حکم ہو بھی جائے، یہ ٹکرا بھی جائے، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، سیارے ہیں جو زمین سے کئی گنا زیادہ بڑے، ذرا ہم غور و فکر تو کریں ان چیزوں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، عقل مند بندے ہیں، جو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی بناوٹ پر غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ تو نے ان چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ راستے میں جا کر کوئی حسین جگہ نظر آئے تو کہہ دیے کہ ذرا یہاں پہ تصویر کھینچی اور وہاں سے چل پڑے۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ کیسے بنے، ان پہاڑوں کے اوپر سبزہ کیسے آیا، یہ مختلف قسم کے درخت ہیں، ان درختوں پر پھل کیسے لگے، اور ان کا ذائقہ کیسا ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے نعمتیں ہم کھاتے رہتے ہیں، کبھی کینو کھا لیا، کبھی سیب کھا لیا، کبھی ایک سبزی استعمال کی، کبھی دوسری